اچھا، اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے بارے میں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے بارے میں، اور اس کے لیکچر میں ہم نے جو جتنے بھی ویسٹرن اسکالرس تھے جو سلیبس میں شامل ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا تھا. آج ہم لوگ بات کریں گے مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس مسلم پولیٹیکل فلاسفر ہے وہ ہے ابن خلدون. ابن خلدون کے بارے میں بڑے کویسچنز آتے ہیں، اور سب سے جو بڑا بیسک کویسچن ابن خلدون کے بارے میں آتا ہے وہ ہے ان کا کنسیپٹ عصبیہ پہ. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ابن خلدون کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں. جو ان کا نام تھا وہ تھا عبد الرحمن ابن خلدون. ویسے نام ان کا جو ہے بہت لمبا ہے. آپ کو پتہ ہے عربک کنٹریز کے اندر جو نام رکھے جاتے ہیں تو بڑے لمبے نام ہوتے ہیں، اور ایکچولی لمبے نہیں ہوتے، لیکن ان کا پیچھے جو اس کا جو والد ہے، پھر اس کا والد، پھر ابن دیس، ابن فلاں، ابن فلاں، اس طرح چلتا ہے. لیکن اگر آپ صرف اس کے نام کی بات کریں، ان کا اپنا نام تھا عبد الرحمن. ٹھیک ہے، اور ابن خلدون جو ہے وہ ان کی کنیت کو شاید ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 1332 میں عیسوی میں تیونس میں پیدا ہوئے تھے. تیونس ایک فرانس کے قریبی ایک عربک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 13 سال کے تھے جب ان کے جو والدین تھے وہ ایک وبا کی وجہ سے فوت ہو گئے، تو اور انہیں جو اپنا کنٹری ہے وہ چھوڑنا پڑا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جو علم کی تلاش میں لوگ نکل جاتے تھے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کا سفر کیا کرتے تھے. سیم اسی طرح کا کام جو ہے ابن خلدون نے کیا. ابن خلدون کو سوشیالوجی اور ہسٹری میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کا بڑا نام پہچانا جاتا ہے ایون ان پالیٹکس. ٹھیک ہے، تو دیکھیں انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا. امپورٹنٹ کنسیپٹ از دا رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن. تہذیبوں کا عروج اور زوال، یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں. ابن خلدون نے یہ کنسیپٹ دیا تھا. اس سے پہلے جتنے بھی اسکالرس تھے موسٹلی وہ ویسٹرن، مطلب ہے کہ پولیٹیکل تھاٹ تو بعد میں آیا تھا. ابن خلدون پہلے مطلب ہے انہوں نے ایک بات کی تھی یہ رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن کے حوالے سے. دیکھیں بہت سارے فلاسفر گزرے ہیں، لیکن میکسیمم جو لوگ تھے جو مسلم تھنکرز تھے، مسلم تھنکرز پہلے جتنے بھی گزرے تھے وہ کچھ اس قسم کی بات کرتے تھے کہ وہ ہر چیز کو نا اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے بات کرتے تھے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہ اسلام کے نظریے سے اس طرح ہونا چاہیے، اور مسلم پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن ابن خلدون وہ واحد تھیورسٹ تھا، یہ وہ واحد جو ہے وہ ان کو ہم لوگ مطلب سوشیالوجی اسکالر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے ایک ویسٹرن ٹچ بھی دیا تھا، اور یہ نہیں کہ صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، بلکہ انہوں نے مغربی تناظر کو جو ہے ان کو بھی رکھا تھا، پیش نظر رکھا تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے ابن خلدون کو جتنی پذیرائی اسلام میں اور مطلب اسلامک اسکالرز میں یا مسلم کنٹریز میں ملی، بالکل اسی طرح پذیرائی انہیں جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں بھی ملی، صرف اور صرف ان کے کام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب ابن خلدون کے جو موسٹ فیمس بکس ہیں ان میں ہے المقدمہ اور دوسرا جو کتاب العبر. ٹھیک ہے، یہ دو کتابیں ان کی بہت زیادہ فیمس ہیں. ہم لوگ جو ہے المقدمہ کی بات کریں گے کیونکہ یہ جو ہے اسی کے اندر عصبیہ کا کنسیپٹ موجود ہے جو آپ کے سلیبس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ابن خلدون کا عصبیہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. عربی میں اس طرح لکھا جاتا ہے عصبیہ. ٹھیک ہے، اچھا، ابن خلدون describes عصبیہ as the bond of cohesion among humans in a group forming community. ٹھیک ہے، ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیہ جو ہے یہ ایک اس طرح کا بانڈ ہے جو لوگوں کو ایک گروپ کی شکل میں کسی بھی کمیونٹی کے اندر باندھ کے رکھتا ہے. مطلب یہ ہوا، دیکھیں یہ اپنی کتاب میں اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے بکریوں کا یا بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ساری بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ اسی ریوڑ کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کمیونٹی ان کی ہوتی ہے، اور وہ ایک چرواہا ہوتا ہے جو ان سب کو اس کمیونٹی کے اندر باندھ کے رکھتا ہے، اور ان سب کے درمیان ایک بانڈ آف کوہیژن ہوتا ہے. سیم از دی کانسیپٹ آف عصبیہ اکارڈنگ ٹو ابن خلدون. ٹھیک ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگز جب ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں تو اس کمیونٹی کے اندر رہنے کے لیے ان کے اندر ایک بانڈ ہونا چاہیے جس بانڈ کے تحت وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور اسی بانڈ کو وہ عصبیہ کا نام دیتا ہے. ٹھیک ہے،
دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ فارمز دا بیسس آف گورنمنٹ. عصبیہ کا جو کنسیپٹ ہے ابن خلدون کے اکارڈنگلی یہی وہ کنسیپٹ ہے جو گورنمنٹ کی بنیاد ہے. مطلب ہے دیکھیں جب ایک کمیونٹی ہوتی ہے اور کمیونٹی کے درمیان ایک بانڈ پریزنٹ ہوگا تبھی وہ گورنمنٹ کی بات کریں گے نا. کہ ان کے دیکھیں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے تو اس ریوڑ کو لیڈ کرنے کے لیے ایک چرواہا ہونا ضروری ہے نا. اگر چرواہا نہیں ہوگا تو ان بھیڑوں کا یا بکریوں کا ریوڑ کون سنبھالے گا؟ تو بالکل اسی طرح جب کچھ لوگ ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہوں تو ان لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی ایک شخص چاہیے ہوتا ہے, اور بالکل اسی طرح وہ سب لوگ مل کر اپنے ایک لیڈر منتخب کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح اسی سے ایک رائز اینڈ فال آف نیشنز یا سویلائزیشن کا کنسیپٹ ابھرا, وہ آپ کو میں نیکسٹ سلائڈ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, فرسٹ یہاں سے یہ جو ہے اس کا ہو گیا فرسٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے. ا بانڈ از فارمڈ, آپ کو میں نے کہا نا کچھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ لوگ مل کر ایک بانڈ بناتے ہیں. اب یہ جو لوگ مل کر ایک بانڈ بناتے ہیں ان لوگوں کو ابن خلدون نے گروپ مائنڈز کا نام دیا تھا, ٹھیک ہے, گروپ مائنڈز. اور وہ کہتا ہے کہ ریشیل اور کریڈ گروپ مائنڈز, کچھ جو گروپس بنتے ہیں کمیونٹی کے اندر وہ یا تو ریس کی بنیاد پہ بنتے ہیں یا کریڈ کی بنیاد پہ بنتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو میں کہوں کہ عرب جو ہیں, عربوں کی اپنی ایک نسل ہے, ان کی اپنی ایک شناخت ہے, ان کی کریڈ ایک ریس ہے ان کی, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گورے, انگریزوں کو ہم لوگ گوروں کا نام دیتے ہیں, ان کی ایک اپنی ایک نسل ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک الگ ریس ہے. جیسے ہم لوگ ایشینز ہیں, ٹھیک ہے, کچھ افریکنز ہیں, یہ ان کی ریسز ہیں, کریڈز ہیں. ان کریڈز اور ریسز کی بنیاد کے اوپر گروپ مائنڈز بنتے ہیں, اور جو کمیونٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے, اور یہ ایک جیسا مائنڈ ہونے کی وجہ سے وہ کمیونٹی بناتے ہیں, اور پھر یہی کمیونٹی بانڈ کریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ایسے لوگ ہیں جن کی کریڈ اور ریس جو ہے وہ سیم نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ ٹیریٹوریل اور ہوم لینڈ گروپ مائنڈز. ابھی دیکھیں جیسے ایک ملک کا آپ ملک کی مثال لے لیں, جیسے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ریس اور کریڈز اور مختلف ذات پات کی تقسیم ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ایک کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہیں. پھر ان کو ایک بانڈ کی شکل دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ٹیریٹری یا ایک ہوم لینڈ کی بنیاد کے اوپر اپنا جو ہے وہ گروپ بنائے. آپ کو پتہ ہے قومیت جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بانڈ بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح ریلیجیس گروپ مائنڈز ہیں, ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے, ریلیجیس گروپ مائنڈز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی گروپ مائنڈز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ مل کر ایک زبان کی بنیاد پر گروپ بنا لیں, جن لوگوں کی زبان سیم ہے, جن لوگوں کا کلچر سیم ہے, جن لوگوں کا ریلیجن سیم ہے. مطلب ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا ایک گروہ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ابن خلدون کیا کہتا ہے کہ یہ گروپ مائنڈز ہیں, اور یہی گروپ مائنڈ جو ہوتے ہیں یہ ان کے درمیان ایک بانڈ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ لوگ جب اپنا گروپ بنا لیتے ہیں تو پھر گروپ بننے کے بعد وہ اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں, اور لیڈر منتخب کرنے کے بعد ان کی ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا, ان کی ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے, اپنا لیڈر جو ہے یہ منتخب کر لیتے ہیں. اب جب لیڈر ان کا بن جاتا ہے, تھرڈ جو اسٹیپ آتا ہے وہ ہے سٹی یا نیشن. ابھی دیکھیں ان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, ان جو گروپ مائنڈز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, انہوں نے اپنی ایک گورنمنٹ بھی بنا لی. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو یہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور یہ سٹی کی بنیاد رکھیں گے, ٹھیک ہے, ان کی آبادی بڑھ جائے گی تو ایک شہر بسا لیں گے, اور شہر بسانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہی گروپ مائنڈ بڑھتے 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 سٹیز بنائیں, اور مختلف شہروں کو ملانے کے بعد یہ لوگ ایک نیشن کی صورت اختیار کرنے, ایک ملک یا ایک اسٹیٹ یا ایک قوم بن جائیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے جو لیڈر ہے, جو اس سٹی نے یا اس نیشن نے جو لیڈر منتخب کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ لیڈر کیا کرتا ہے؟ وہ لگژری میں چلا جاتا ہے. مطلب ہے وہ لوگوں سے خود کو نا اوپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو لیڈر ہوں اور ان لوگوں کو میں لیڈ کروں گا, جو میری ویلیو ہے نا وہ ان لوگوں سے بڑھ کے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لگژری اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیڈر جو ہے وہ کیا کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے؟ وہ لگژریس لائف انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی لیڈر ہے, پرائم منسٹر آپ کا بنتا ہے, آپ کا صدر بنتا ہے, تو وہ خود کو سب سے اوپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے تو یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک لگژریس لائف گزارنا شروع کر دے. یاد رکھیں یہ صرف ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی,
یہ کسی بھی فارم آف گورنمنٹ کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، تو کسی بھی فارم آف گورنمنٹ میں جو بادشاہ ہوگا وہ کبھی کبھی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، لگژریس لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب یہ لگژریس لائف انجوائے کرنا شروع کرتا ہے، اس کے جو آس پاس وزیر ہوتے ہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اگر لگژریس لائف انجوائے کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ اس طرح کی لائف انجوائے کرنا شروع کرتا ہے تو یہ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہیں اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں پسند کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی خوبصورت سی لائف گزارنا شروع کر دیں. تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے اس اسٹیٹ میں یا اس نیشن کے اندر، کرپشن شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے اس لیڈر کی لگژریس لائف، ٹھیک ہے. اس کے بعد کرپشن جب شروع ہو جاتا ہے تو ایک قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ لڑائی کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، جب بادشاہ لگژریس لائف گزارنا شروع کرے گا تو جو عوام ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس سے پوچھے گی نا کہ آپ کے پاس یہ چیز کیسے آئی، آپ یہ لگژریس لائف کیوں گزار رہے ہیں. تو بادشاہ کیا کرے گا؟ یہ بادشاہ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دے گا، وہ ان لوگوں کو سپریس کرنا شروع کر دے گا، وہ ان کو دبانے کی کوشش کرے گا. اور جب یہ بادشاہ انہیں دبانے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، ان وزیروں کو جو اس نے اپنے ساتھ آس پاس بنایا ہوا ہے نا، وہ انہیں کہے گا کہ آپ ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کرو، آپ ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کرو. جب وہ لوگ انہیں دبانے کی کوشش کریں گے، ان لوگوں کو جب یہ وزیر دبانے کی کوشش کریں گے، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی. اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس طرح کریں گے کہ ان لیڈرز کو، اپنے اس بادشاہ کو، ٹھیک ہے، یا اپنے ان وزیروں کو، ان کو ریپلیس کر دیں گے. اور جب ریپلیس کریں گے، ٹھیک ہے، تو نئے لوگ سامنے آ جائیں گے اور اس طرح اس پورے کے پورے اسٹیٹ کی جو بنیاد ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. دیٹ وڈ بی دا اینڈ اور دا فال آف دیٹ نیشن، ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے اس نیشن کی فال کی. سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ جب لیڈر لگژریس لائف شروع کر دیتا ہے، کرپشن شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آس پاس کے وزیر، اور لوگ اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو یہ لیڈر کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیڈر کو ختم کر کے دوسرا لیڈر چن لیتے ہیں. اور جب وہ دوسرا لیڈر چنتے ہیں، سو اٹ از دا فال آف گورنمنٹ، یو کین سے اٹ از دا فال آف نیشن، اور یو کین سے اٹ از دا فال آف سویلائزیشن، اینڈ دا ورلڈ مووز آن. اسی طرح دنیا جو ہے چلتی رہتی ہے. اب یہ ابن خلدون کا جو نظریہ ہے یہ آپ یاد رکھیں، صرف سٹی پہ، صرف اسٹیٹ پہ، نیشن پر یا گورنمنٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر پہلو پہ اپلیکیبل ہے. ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، جو بھی سویلائزیشن دنیا میں آتی ہے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. نمبر 1 انیشیشن، وہ سٹارٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ کے بعد وہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اور عروج کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں، مسلم جو تھے دنیا میں پہلے راج کرتے تھے، مطلب ہے کہ ان کی سویلائزیشن، جو مسلم سویلائزیشن تھی وہ دنیا میں مانی جاتی تھی، ٹھیک ہے، کہ دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی، 700 سال برصغیر پر حکومت کی، ٹھیک ہے. اور ان کا ایک دورہ تھا، ہر طرف مسلم کی جو ہے وہ سائنس اور لاجک اور فلسفہ، منطق، ان چیزوں میں مسلم سب سے آگے تھی. ان کی جو سویلائزیشن تھی، آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب اپنے عروج پر یہ سویلائزیشن پہنچی، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے. فلانے نے کہا یہ عالم ٹھیک نہیں کہتا، یہ اسکالر ٹھیک نہیں کہتا، یہ جو ہے سائنٹسٹ ٹھیک نہیں کہتا. لوگوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئی. جب اختلافات شروع ہوئی، فائٹ شروع ہوئی، اس طرح اس مسلم سویلائزیشن کا ڈکلائن شروع ہوا. اور ایک اور سویلائزیشن دنیا میں ابھری، ویسٹرن سویلائزیشن، ٹھیک ہے. ویسٹرن سویلائزیشن نے اس پچھلی سویلائزیشن کی جگہ لے لی، وہ انیشیٹ ہوئی. انیشیشن کے بعد اس کا عروج کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے عروج پر جا رہی ہے، بلندی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ ٹائم آئے گا جب ویسٹرن سویلائزیشن جب اپنی کلائمیکس کو پہنچے گی تو ان کے درمیان بھی فائٹ ہوگی اور وہ بھی ڈکلائن کا شکار ہو جائے گی. اینڈ دا سائیکل مووز آن، دنیا کے اندر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. یہ ابن خلدون کا نظریہ تھا. آئی ہوپ آپ سب کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی عصبیہ کا کنسیپٹ کیا ہے. اگر اس میں کوئی کویسچن ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ دا لیکچر آف ٹوڈے. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ انگلش کے اندر لیکچر دیا کریں، کمنٹس میں کچھ دوستوں نے یہ مجھے کہا تھا. انگلش میں لیکچر دینے کا دیکھیں، لیکچر آپ یوٹیوب پر بہت سارے دیکھ سکتے ہیں. انگلش مطلب انگلش میں لوگ لیکچر دیتے ہیں، انڈینز بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، ٹھیک ہے. سب لوگ پولیٹیکل سائنس کو مختلف انداز سے پڑھاتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا
کہ بیسک سے بیسک چیز آپ کو پرووائڈ کی جائے. اس کے بعد آپ چاہے انگلش کا لیکچر پڑھیں، آپ چاہے اردو میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، کسی بھی لینگویج میں پڑھیں، جب آپ کو بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ بے شک کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، آپ اس سے مزید اپنا جو نالج ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. میرا یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بیسک اور بنیادی چیز سمجھا دی جائے تاکہ آپ کو اس کنسیپٹ کی سمجھ آئے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو اپنی زبان میں چیز سمجھ آ سکتی ہے وہ کسی اور کی زبان میں سمجھ نہیں آ سکتی. تو اسی لیے میں جو ہے وہ لیکچر اپنے اردو میں رکھے ہیں تاکہ آپ کو صرف اور صرف کنسیپٹ کی سمجھ آئے. اچھا جی، نیکسٹ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو جب تک بنتی ہے اس میں انشاءاللہ مزید اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، مختلف جو اور ہمارے پاس رہ گئے مسلم اسکالر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.